أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي الكريم المصطفى صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، أو كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ربنا زدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللہ کی حمد و ثنا، ستائش، بزرگی، بڑائی، تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام اور اللہ کی رحمتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام، پیغمبران اعظام پر، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمت للعالمین خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ رسول جو پیغمبر آخر الزمان ہیں، پیغمبر اسلام ہیں، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے اصحاب پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، اور ان لوگوں پر جو صدق دل سے، خلوص نیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں اور محبت کے ساتھ ساتھ آپ کی سنت پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہ سب سے راضی اور خوش ہو جائے، آمین ثم آمین۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اور اسی ضمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کے ذکر کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج کے اس مبارک چھوٹے سے مختصر سے اجتماع میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے زبان کی حفاظت۔ زبان آپ لوگ سمجھتے ہیں زبان کس کو کہتے ہیں؟ زبان کی حفاظت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت ساری نعمتوں سے بہرہور فرمایا ہے۔ بڑا احسان، بڑا فضل، بڑا کرم، بڑی نوازشیں، بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر، آپ کے اوپر، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کے اوپر موجود ہیں۔ اگر ہم اللہ کی ان نعمتوں کی شکر گزاری کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ میرے بندو ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها وان تعدوا نعمت اللہ فلا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنانا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو اللہ کی نعمتیں اتنی عظیم ہیں، اتنی زیادہ ہیں کہ بندہ ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اور شکریہ تو بہت بڑی بات ہے کہ ان کو شمار نہیں کر سکتا، کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے زبان۔ اللہ کی انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے یہ ہماری آنکھیں، ہمارے یہ کان، ہمارا دل، ہمارے گردے، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے دل اور دماغ، سوچنے کی صلاحیت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم کے اندر اتنی نعمتیں دی ہیں،
اور اس اللہ کی کاریگری اور اس کی فنکاری، اس کی صنعت کہ اللہ نے اپنی مشیت، اپنی مرضی سے ہم کو خوبصورت ڈھانچہ دیا، اللہ نے خوبصورت فیگر دیے، اللہ نے خوبصورت سراپا میں ہمیں اور آپ کو پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹے، تجھ کو تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ وہ رب جس نے تجھ کو، الذی خلقک، جس نے تجھ کو پیدا کیا، الذی خلقک فسواک، پھر اس نے خوبصورت ڈھانچے میں پیدا کیا، فعدلک، اور بہترین سراپا دیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، وہ جس انداز سے، جس حیت میں، جس رنگ و روپ میں، جس شکل و صورت میں، اور جو فیگر دے کر کے بنانا چاہتا تھا اسی انداز سے، اپنی مشیت سے، اپنی چاہت سے انسان کو پیدا کیا۔ سمجھ بات آئی؟ پھر اللہ نے قرآن کریم میں اور دیگر آیات میں بھی اس بات کا ذکر کیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سراپا کے اندر تخلیق کی ہے، پیدا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا۔ الغرض یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اللہ ان نعمتوں کو ہمیں اور آپ کو دے کر کے ہم سے چاہتے کیا ہیں کہ بندہ میرا شکریہ ادا کرے، میرے فضل و کرم، میرے احسانات، میری نعمتوں کو سمجھے اور میری ہدایات کے مطابق عمل کرے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ہاتھوں کے تعلق سے، پاؤں کے تعلق سے، دل اور دماغ کے تعلق سے، آنکھوں کے تعلق سے، کان کے تعلق سے، زبان کے تعلق سے ہدایات دی ہیں، تعلیمات دی ہیں، اور قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب بندے کے عمل کا حساب و کتاب ہوگا تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں بندہ جھوٹ بولے گا، اللہ اس کو دکھائیں گے اسکرین پر، بندے تو نے یہ غلط کام کیا، یہ کام کیا، یہ غلط کام کیا، یہاں جھوٹ بولا، یہاں خیانت کی، یہاں چوری کیا، یہاں گالی گلوچ دیا۔ بندہ وہاں بھی اتنا گھاگ، اتنا ڈھیٹ، اتنا گستاخ، بے باک کہے گا اللہ ہم نے یہ سب نہیں کیا۔ اللہ اس کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے، اس ٹائم تالا لگا دیں گے۔ پھر یہ ہاتھ گواہی دے گا اللہ تعالی کے سامنے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے، یہ پاؤں گواہی دیں گے، بندے کا یہ جلد، اسکن، چمڑی یہ بولے گی۔ یہ زبان پہ اللہ تعالی قفل، تالے لگا کر کے اس کو زبان دے دیں گے، یہ ہاتھ بولے گا، یہ پاؤں بولیں گے، یہ آنکھیں بولیں گی، یہ کان بولیں گے، یہ شہادت دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ کے فرشتے جو کرامن کاتبین ہیں وہ بھی گواہی دیں گے، کرامن کاتبین۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید۔ بندہ زبان سے کچھ نہیں بولتا لیکن اس کے پاس اللہ کا ایک سخت نگراں موجود ہوتا ہے۔ وہ نگراں کون ہے؟ فرشتہ۔ اور اللہ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ ارشاد میں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ اکبر۔
تم جو کچھ حرکت کرتے ہو، تمہاری زندگی کے شب و روز میں، تمہاری معمولات میں، تم جو کچھ جنبش کرتے ہو، تمہاری ساری ایکٹیویٹیز، تمہاری سرگرمیاں، تمہاری حرکات، تمہاری سکنات، تمہاری بول چال، تمہارے ہاتھوں کا، پاؤں کا، آنکھوں کا، کانوں کا، یہ طریقہ استعمال اللہ کے فرشتے کرامن کاتبین نوٹ کرتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالی نے زبان کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا؟ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندے تو جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کہتا ہے، جو کچھ بولتا ہے بندے، وہ سب کچھ، ادھر دیکھو، ادھر چھوڑو سب، وہ سب کچھ سخت نگراں فرشتہ وہ سب نوٹ کرتا ہے۔ سمجھ بات آئی؟ ہم کیمرے کی زد میں، ہمارے اوپر اللہ نے اپنا ربانی الہی راڈار فٹ کر رکھا، راڈار۔ اور کل قیامت کے دن بندہ جب جھوٹ بولے گا، اللہ اسکرین چالو کر دیں گے میدان محشر میں کہ دیکھ، تو تنہائی میں، مجلس میں، لوگوں کے بیچ میں، پبلک میں، بازاروں میں، اپنے کمرے میں، اپنی مسجد میں، اپنے کچن میں کیا کیا کرتا تھا، یہ ساری چیزیں اسکرین پر ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا، جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپ، میں، آپ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک جتنے لوگ ہیں، سب کو اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ رہنے دو بھائی، بیٹھو، چلی جائے گی بلی۔ اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وقولوا قولا سدیدا، اور جب بولو، جب زبان کھولو، جب لوگوں سے بات کرو، قولا سدیدا، تو درست بات کرو، صحیح بات بولو، خیر کی بات کرو، واعظ و نصیحت کی بات کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرو، لوگوں کو برائیوں سے روکو، بھلائیوں کا حکم دو، اذکار پڑھو، دعائیں کرو، تلاوت قرآن کرو۔ سمجھ بات آئی؟ قولا سدیدا، قول سدید میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ساری چیزیں اس قول سدید کے اندر داخل ہیں۔ تمام مفسرین نے، شارحین حدیث نے، مفسرین کرام نے قول سدید سے ساری چیزوں کو مراد لیا۔ آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں لگی رہنی چاہیے، آپ کی زبان اللہ سے دعا کرنے میں، مناجات کرنے میں، التجا کرنے میں مشغول ہونی چاہیے۔ ہماری اور آپ کی زبان تلاوت قرآن میں ہونی چاہیے، دین کے کاموں میں ہونی چاہیے، واعظ و نصیحت میں ہونی چاہیے۔ سمجھ بات آئی؟ خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ بندہ جب یہ سب کرے گا تو اس کو ملے گا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، جب آپ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو گے، اپنی زبان کو اللہ کی ہدایات اور بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرو گے، یصلح لکم اعمالکم، آپ کا رب آپ کے عملوں کو درست کر دیں گے، آپ کے عمل کو درست کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دیں گے۔ کتنی چیزیں ہوئی؟ دو۔ اگر آپ اپنی زبان کنٹرول میں رکھیں گے، یصلح لکم اعمالکم، وہ اللہ آپ کے عملوں کو
درست کر دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور بشر ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں اللہ ان سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. تو اللہ نے اس آیت میں ہمیں اور آپ کو سچی بات، درست بات، اچھی بات، خیر کی بات کرنے کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وشواس رکھتا ہے، یقین ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیقل خیرا، تو اسے چاہیے کہ وہ خیر کی بات بولے. سمجھ بات آئی؟ بولے تو اچھی بات بولے. او لیصمت، نہیں تو پھر خاموش ہو جائے. اور عربی زبان میں کہتے ہیں من سکت نجا، کہ جو آدمی سکوت یعنی خاموش رہتا ہے، خاموش سمجھ رہے نا، جو چپ رہتا نہیں بولتا ہے، وہ نجات میں ہے، اس کو نجات ہے. اور بندہ جیسے ہی بولتا ہے تو یا تو اگر اچھی بات بولا تو ٹھیک ہے، اور اگر غلط بات بول دیا تو اس کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے. سمجھ بات آئی؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو انہوں نے روایت کی. ایک حدیث اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، ای المسلمین افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ سب سے بہتر مسلمان کون ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاں، من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان، اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ ہو. ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، آپ کے ہاتھ سے، آپ کی زبان سے مجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ ہم لوگ انشاءاللہ اچھے مسلمان ہیں. سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ یہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو انہوں نے روایت کی. ایک تیسری حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھا، اور سفر کے دوران میں دھیرے دھیرے اللہ کے رسول کے پاس قریب آ گیا. بہت سارے صحابہ تھے لیکن دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ میں آپ کے کچھ قریب آ گیا. تو اللہ کے رسول کی شخصیت بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے اللہ کے رسول ہیں. موقع غنیمت سمجھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی فکر دیکھو، ان کی سوچ، کہا اے اللہ کے رسول اخبرنی بعمل یدخلنی فی الجنہ ویباعدنی من النار. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھ کو جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے مجھ کو دور کر دے. حضرت معاذ بن جبل اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول ایک عمل بتائیے کہ جو مجھ کو جنت میں لے جائے اور جہنم کے قریب نہ لے جائے، جہنم سے دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا اے معاذ تو نے تو بہت بڑا سوال کر دیا، لیکن میں تجھے کچھ چیزیں بتاتا ہوں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ اسلام کے ارکان بتائے اور کچھ بنیادی دین کی باتیں بتائیں، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کر کے، اپنی زبان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل سے کہا، ہاں کف عنک ھذا او کف ھذا عنک، اے معاذ تو اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، قابو میں کر لے، اپنی زبان کو کنٹرول کر لے، قابو میں کر لے، اپنی زبان کو آزاد نہ رکھ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول او انا لمؤاخذون بما نتکلم به، کیا ہم جو بولتے ہیں دنیا کے اندر کل قیامت کے دن اللہ تعالی کے ہاں اس کے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، ہماری گرفت ہوگی؟ ادھر دیکھو بھائی، چھوڑو ان لوگوں کو، کیا میں اتنی دور سے بیمار آدمی آپ لوگوں کے لیے آتا ہوں بھاگ کر کے، یہاں کوئی اکٹھا بھی نہیں ہوتے ہیں، مجھے کم تکلیف ہوتی ہے، کم تکلیف ہوئی ہے، یعنی میں عفیف سے وہاں آخر عفیف سے ادھر سے یہاں بھاگ کر کے آتا ہوں اپنے بچوں کو لے کر کے، کھانے کا انتظام کر کے آتا ہوں، ایسا بھی نہیں کہ آپ لوگ مجھے کھلاتے ہو، پورا آدمی ہوتا ہے مسجد ہے، اس کو مسجد ہے، کبھی بلی کے پیچھے کبھی گاڑی کو دیکھ رہے ہو، میں چلا رہا ہوں، میرا شوگر جانتے ہو 580 ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے رسول کی بات ہو تو سننا چاہیے غور سے، محبت کے دعوے کرنا، اللہ کے رسول کے ہم عاشق ہیں، بڑی محبت دل میں ہے، اور رسول اللہ کی بات ہو تو ہم لہو لعب میں کوئی دلچسپی نہیں، غفلت میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دیا، مجھے بھی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے بھائی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تو کیا سوچ رہا، تو کیا کہہ رہا؟ حضرت معاذ نے کیا کہا، اے اللہ کے رسول جو ہم دنیا میں زبان سے بولتے ہیں، کیا کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں ہمارا محاسبہ ہوگا، ہماری زبان پر ہماری گرفت ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکلت کا امک یا معاذ، اے معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، تیری ماں تجھے گم پائے۔ یہ عرب کے ہاں کہاوت ہے، ایک محاورہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ پھر ارشاد فرمایا اسی حدیث کے اندر، کہا اے معاذ هل يكب الناس في النار، هل يكب الناس في النار الا حصائد السنتهم، اللہ اکبر، کہا هل يكب الناس في النار على وجوههم، اور دوسری روایت میں ہے علی مناخرهم الا حصائد السنتهم، یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اے معاذ کیا لوگ جہنم میں جائیں گے تو اس کا سبب یہی نہیں ہے کہ وہ زبان سے جو بولتے ہیں اسی کی وجہ سے جائیں گے؟ سمجھ بات آئی؟ لوگوں کو جہنم میں ان کے سر کے بل گھسیٹ گھسیٹ کر کے اللہ کے فرشتے جہنم میں لوگوں کو لے جائیں گے، سر کے بل کھینچ کھینچ کر کے، کیوں؟ الا حصائد السنتہم، اس کا سبب یہی زبان ہے، اس کی وجہ یہ زبان ہے، زبان کنٹرول میں نہیں ہوگی تو بندہ جہنم میں جائے گا۔ اب میں ایک اور حدیث پڑھ دوں، اس کے بعد بات کو ختم کر دوں گا، میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ لوگ پریشان ہو رہے ہیں۔ ہاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں، میں نے کتنی حدیثیں پڑھی؟ 3 حدیثیں۔ ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، سمجھے سلمان؟ دوسری حدیث ابو موسیٰ اشعری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ای الناس ای المسلمین افضل یا رسول اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیا ارشاد فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ تیسری حدیث
मुआज बिन जबल की। चौथी हदीस सहल इब्ने सअद की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आए लोगों, तुम लोगों में से जो शख्स मुझे जमानत दे दे, मैं यज़मनु ली मा बैना लहयैहि, अल्लाहु अकबर, जो मुझे जमानत दे, गारंटी दे कि उसके दोनों लहयई, दोनों दाढ़ियों के बीच में जो उज़्व है, जो अंग है, उसकी गारंटी दे। दोनों दाढ़ी कौन? ये एक मोछ और दाढ़ी, दोनों के बीच में क्या है? जुबान। जो जुबान की हिफाजत की गारंटी दे मुझको, यानी कोई भी शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गारंटी दे कि मैं अपनी जुबान से जो बोलूंगा सही बोलूंगा, अच्छा बोलूंगा, दुरुस्त बात करूंगा, नहीं तो मैं अपनी जुबान नहीं खोलूंगा, गलत बात नहीं बोलूंगा, इसकी गारंटी दे। अल्लाहु अकबर। और अपने दोनों रानों के बीच में अपनी शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे। जुबान और शर्मगाह दोनों की हिफाजत की गारंटी दे तो मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं। कौन कह रहे हैं? किसने कहा ये बात? किसने कही? अल्लाह। अब मैं नहीं आऊंगा आप लोगों के यहाँ, ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है। किसने कही ये बात? किसने कही है कि मैं जन्नत की गारंटी देता हूं? आप बताइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जन्नत की गारंटी कौन दे सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की गारंटी दे। आप लोग कहाँ हो? भूख लगी है, प्यास लगी है, अभी तो रात भी लंबी होती है, माशाल्लाह आराम करने का मौका मिल जाता होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मुझे अपनी जुबान की हिफाजत और अपनी शर्मगाह की हिफाजत दोनों की गारंटी दे तो मैं उसको कल क़यामत में जन्नत की गारंटी देता हूं। किसने कही? अल्लाह के मोहम्मद मत बोलो भाई। किसी सहाबी को सुना कि मोहम्मद ने फरमाया? मोहम्मद ने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ठीक है भाई अब्दुल मतीन भाई, बात करके मेरा गली मत करिए। हाँ, नाम लेकर के बचना चाहिए, अल्लाह के रसूल का नाम लेने से बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया। समझ बात है? ये मैं इस्लाह कर रहा हूँ, आपकी गुस्सा मत होना। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। तो ये 4 हदीसा मैंने आपके सामने रखी। बंदा अपनी जुबान से गलतियां क्या करता है आप सब जानते हैं। झूठ बोलना, जुबान से गलती क्या होती है? नंबर 1 झूठ, नंबर 2 गीबत करना। करते हैं कि नहीं? गीबत मालूम है? गीबत। नंबर 3 चुगली करना, चुगलखोरी करना, है ना? गीबत अलग है, चुगलखोरी अलग है, समझे सलमान? गीबत क्या है? मैं अब्दुल मतीन भाई चला गया बाहर, मैं ये भाई से कह रहा हूं यार अच्छा आदमी नहीं है ये आदमी अच्छा नहीं है यार, ये आदमी अच्छा नहीं है, ये गीबत है। और चुगली करना क्या है? अब्दुल मतीन भाई ने मुझसे कुछ बात किया और मैं आ करके आपसे कहता हूं कि वो अब्दुल मतीन भाई आपके बारे में ऐसा ऐसा बोला। समझ बात आई? ये चुगली है। नंबर 4 गाली देना, झूठ बोलना, और मैंने क्या बताया? गाली देना, चुगली करना, और ऐसे ही और पता नहीं क्या मैंने बताया, याद मैं खुद भूल गया। और ऐसे ही किसी के ऊपर तोहमत लगाना। कोई आदमी बहुत बेगुनाह है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, पाक साफ आदमी है, नमाजी है, दीनदार है, लेकिन आप उसके शख्सियत पर या उसके घर के लोगों पर, उसके घर की औरतों पर आप तोहमत लगा दो, उसकी बीवी उसकी बेटी अच्छी नहीं है भाई, ऐसा है वैसा। हालांकि हकीकत में वो लोग बहुत अच्छा है, लेकिन आप लोग या हम लोग कोई भी शख्स
ان کے اوپر تہمت لگا دی. کس سے لگائیں گے؟ زبان سے. زبان سے ہاں. خیانت کرنا. کیسے خیانت ہوتی ہے؟ زبان سے بھی. اور ایسے ہی زبان سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے. ہاں کیا ہے؟ زبان سے ایک بڑی غلطی کیا ہے بھائی؟ کوئی بتلائے, آپ لوگ بھی بتلاؤ, کچھ بولو. زبان سے تو بہت بات غلطی کرتا ہے آدمی کو, گالی دے, گالی دینا, جھوٹ بولنا, غیبت کرنا, چغلی کرنا, یہ تو زبان سے برا. وعدہ خلافی کرنا. شغل گری ہونا. آپ نے مجھ سے پیسہ لیا شمیم بھائی, میں بہت بیمار بھائی, میرے پاس کمپنی پیسہ نہیں دیا, بہت مشکل ہے, 200 ریال دے دو. میں پوچھتا ہوں کہ ٹھیک ہے بھائی, میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ کل. اور کل آیا, ایک ہفتہ ہو گیا, میں نے آپ کو نہیں دیا. اور اگر میں نے آپ کو دے دیا اور آپ سے پوچھا کب دو گے, آپ نے کہا 1 ہفتہ کے بعد, اور آپ 1 ہفتہ ہو گیا آپ نے واپس نہیں کیا, تب بھی ہاں سمجھ بات آئی کہ نہیں؟ میں نے دیا, میں نے وعدہ کیا, نہیں دیا, میں غلط کہا, میں نے غلطی کی. آپ کو دیا, آپ نے وعدہ کیا کہ سمیم بھائی 1 ہفتے کے بعد میں واپس کر دے گا, تو آپ بھی غلطی کرتے ہیں. ٹھیک بھائی, اللہ تعالی ہم سب کو ان بیماریوں سے بچائے, جھوٹ بولنے سے, گالی دینے سے, خیانت کرنے سے, اور اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے چغلی کرنے سے, غیبت کرنے سے, تہمت لگانے سے. سمجھ بات آئی؟ یہ ساری بیماریاں زبان کے ذریعے سے ہوتی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور میں اب بات کو ختم کرتا ہوں. اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اتنی دور سے آیا. کتنے لوگ ہیں؟ 1 2